شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین، سردار برار دست در دست یزید، حقہ کے بنادار حسن حسین، جب تک جلے نبی شہیدوں کے لہو سے، سنتے ہیں کہ جنت میں چراغ نہیں ہوتی۔ صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، بارگاہ کرب و بلا میں عقل حسین بھی ہے عشق۔ تمام سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تقریر سنانے نہیں آئے، ہم تو سمجھانے آئے ہیں چھوڑو، اور بڑوں کو سبق سنانے آئے ہیں۔ اور آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ والد گرامی حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں، اور ان کا پڑھایا ہوا سبق آج ہمیں سنائیں گے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے بڑا تعارف میرا یہ ہے کہ دین کا اتنا سا طالب علم، اللہ تعالیٰ جو آپ کو دین کی وقت دے کر آئے ہیں اور جس نیت کے ساتھ آئے ہیں، جس حقانیت کو سمجھنے آئے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حقانیت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، صدق اللہ العظیم۔ اہل سنت کا جو ممبر ہے، اس پر بیٹھنے پر جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے وہ درود و سلام کا ہوتا ہے۔ کسی اور ممبر کو یہ انفرادیت حاصل نہیں، یہ صرف انفرادیت اہل سنت کے ممبر کو حاصل ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والا خطیب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی فضیلت کو بیان کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور آیت ہے، آپ اکثر اور آواز سے سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آج ہم اس آیت کے ایک لفظ پر بات کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں درود و سلام کی حقانیت ہم پر واضح ہو جائے۔ اس پوری آیت میں رب ذوالجلال نے جو انفرادی لفظ بیان کیا ہے وہ لفظ نبی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی کہ اس پوری آیت کا دار نبی پر ختم ہوتا ہے۔ اگر ہم لفظ نبی کو گرامیٹیکلی اس کو سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ درود و سلام کی حقانیت صحیح واضح ہے۔ لفظ نبی جو ہے یہ دو لفظوں سے مشتق ہے، ایک نبأ اور ایک نبأ، اور یہ ایسا لفظ ہے گرامر کے اندر جو فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کہ اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بالکل سمجھ لیجیے کہ راستہ دکھانے والا اور راستہ دکھایا ہوا، یہ نبی کا ایک مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ خبر دینے والا اور خبر دیا ہوا، یہ نبی کا گرامیٹیکلی میں نے آپ کو اس کا یہ ترجمہ اور اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے، اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دیکھو نبی ہے، اس کے دو کام ہیں، ایک تعلق اس کا اللہ سے ہے اور دوسرا تعلق مخلوق سے ہے۔ اللہ سے اس کو راستہ ملتا ہے، مخلوق کو وہ راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ وہ راستہ لینے کا کسی کا محتاج نہیں، وہ اللہ سے خبر لیتا ہے اور مخلوق کو خبر دے دیتا ہے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ وہ خبر لینے میں کسی کا محتاج نہیں۔ تو ایمان والو، تم تو خبر لینے میں بھی اللہ کے علاوہ رسول اللہ کے محتاج ہو، تم تو راستہ لینے میں بھی اللہ کے علاوہ رسول اللہ کے محتاج ہو۔ جب اللہ راستہ لینے سے بھی پاک ہے،
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، حقیقی طور پر رب ذوالجلال کے محتاج ہیں، لیکن پورے قرآن مجید کا یہ فلسفہ ہے کہ رب ذوالجلال سے کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے تو بس بوسیلہ مصطفیٰ علیہ السلام سے حاصل کرنی ہے۔ بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے دعا والے چیپٹر میں، بخاری شریف کا جو دعا اور ذکر والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا جب بھی تم نے اللہ سے چیز مانگی ہے تو 5 چیزوں کے ذریعے مانگی ہے، ڈائریکٹ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ سے چیز مانگو۔ حضرت عمار بن یاسر سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی مسجد کی تعمیر ہوئی ہے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی یہ انفرادیت تھی کہ سارے صحابہ حضور اسلام سے عرض کرتے تھے کہ آپ پتھر نہ اٹھائیں، ہم پتھر اٹھائیں گے، لیکن حضرت عمار بن یاسر کی یہ انفرادیت تھی کہ یہ 2 پتھر اٹھاتے تھے، اور لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ 2 پتھر کیوں اٹھاتے ہیں، آپ اپنے حصے کا 1 پتھر اٹھائیں، تو یہ فرماتے تھے کہ 1 پتھر میرے حصے کا اور 1 مصطفیٰ کے حصے کا۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اسلام نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں عمار کی محبت ہے اللہ نے اس کو پسند فرما لیا ہے، اور جس کے دل میں عمار کی محبت نہیں اللہ نے اس سے اپنی رحمت کو فرما دیا ہے۔ یہ صحابی کی فضیلت ہے۔ وہ صحابی ہیں کہ جن کی والدہ کو ان کی نظروں کے سامنے شہید کیا گیا ہے، اسلام کی پہلی شہیدہ ہے ان کی والدہ، یہ ان کی انفرادیت ہے۔ اور اہل سنت کے یہ ممبر کی انفرادیت ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو تو صحابہ کا ذکر بھی ہو، اور جب صحابہ کا ذکر ہو تو اہل بیت کا ذکر بھی ہو۔ یہ نہیں کہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے بیٹھے تو صحابہ کو بھول جائے، یا صحابہ کی فضیلت بیان کرنے بیٹھے تو اہل بیت کو بھول جائے۔ تو اس لیے ان سے حدیث مروی تھی تو میں نے کہا ان کا کچھ تاریخی جائزہ میں آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اسلام نے فرمایا جب بھی اللہ کی بارگاہ سے تم دعا کرو تو 5 چیزوں کے توسل سے، ایک اللہ کے اوصاف، مولا تو غفور رحیم ہے، میری دعا قبول فرما لے، مولا تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہے، تو مجھے وسیع رزق عطا فرما دے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء ہے، مجھے عزت دے مجھے ذلت سے بچا لے۔ تو حضور اسلام نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اللہ کے اوصاف کے ذریعے سے دعا مانگو۔ اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ارشاد فرمایا حضور اسلام نے فرمایا اس کے علاوہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ رکھو دعا کی قبولیت کے لیے تو مجھ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ رکھو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی دعا کریں اس میں وسیلہ مصطفیٰ علیہ السلام دعا کریں، اور اس کا بہترین طریقہ وہ درود و سلام ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جو آج ہمارا معاملہ ہے وہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے ہے۔ آپ پورے دین کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو سب سے نمایاں چیز جو نظر آتی ہے وہ نماز نظر آتی ہے، جو تمام عبادتوں کی مقصد اور محور بھی ہے۔ نماز کے اندر جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں ابتدائی چیزیں اس میں آپ کو اس کے ارکان نظر آتے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد رکوع نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو سجود نظر آتا ہے۔ لیکن جب آپ عبادت کے انتہا پر پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر آپ کو محمد و آل محمد کی یاد نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے کتاب دعا والا چیپٹر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والسابقون الاولون کے مصداق ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم کے مصداق ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کے مصداق ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کسی صحابی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ قرآن پڑھے کفار کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار کے سامنے قرآن کون پڑھے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں قرآن پڑھوں گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے
دوسرے صحابہ یاد کر لے
یاد نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہ اپنی چادر پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا دامن پلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ہاتھ اپنی چادر میں اڑیل دیے اور فرمایا اسے سینے سے لگا لو. اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں بالخصوص عشرہ مبشرہ اور بالخصوص خلفائے راشدین اور ان میں سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے سب سے زیادہ وقت گزارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث اور جتنی اصغر احادیث ابو ہریرہ کو یاد ہوتی تھی اتنی کسی اور صحابی کو نہیں ہوتی. اور ان کی یہ انفرادیت تھی کہ دوسرے صحابہ حدیث لکھ کر بھی ان سے اکٹھی کرواتے تھے کہ بتاؤ یہ لفظ میں نے درست لکھا ہے. ان کی یہ انفرادیت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آج ایک چھوٹا سا امتحان آ گیا ہے, میری والدہ ہے لیکن اسلام قبول نہیں کیا, آپ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, آپ نے دعا کی اور میں نے ادھر سے گھوڑا دوڑا دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے یا پہلے میں گھر پہنچتا ہوں. تو فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ نے اسلام کا غسل بھی کر لیا تھا. فرماتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے. بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے, 3752 نمبر حدیث ہے. الیکٹرانکس میڈیا پہ بڑے نمبر بیان کیے جاتے ہیں, تو میں نے کہا چلے میں بھی یہ آج ڈیوٹی نبھا دوں کہ آپ کہتے ہیں لفظ مفتی لگایا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوا. تعارف ہمارا دین کی ادنا طالب علمی ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جب ممبر رسول پہ بیٹھے تو پھر اس کا پورا حق ادا کریں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ والے چیپٹر میں اس کو لکھا ہے, آپ کو بالکل مل جائے گا. یہ وہ معاملہ نہیں رہا کہ قاری صاحب نے بیان کیا تھا تو ان سے پوچھا یہ کہاں لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ میرے استاد صاحب نے بیان کیا تھا. استاد صاحب سے ملنے گئے تو وہ فوت ہو گئے تھے. ان کی قبر پہ گئے تو پتہ چلا کہ ساون کا مہینہ تھا, بارش زیادہ برسی ہے, قبر بھی بہہ گئی ہے. یہ وہ معاملہ نہیں ہے, یہ وہ سودے ہیں کہ جو آپ کو دے دی ہے, آپ کو بھی اس پر تسلی ہو جائے گی. الیکٹرانکس میڈیا اپنے انٹرنیٹ پہ یہ نمبر رکھیں, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے یا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے, سجدہ بہت طویل کیا آپ نے, جتنا آپ کی عادت کا معمول تھا اس سے بڑھ کے آپ نے کیا. سارے صحابہ کرام علیہ رضوان سجدے میں سب پریشان ہو گئے کہ بھلا کیا ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھا رہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سجدے سے حصہ اٹھایا تو میں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ کیا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے لیکن یہ والی کیفیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور سجدے میں تھے اور حسین ان کی پشت میں تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد حضرت امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور فرمایا حسین بن امام بن حسین من محب حسین فقد محبنی ومن محبنی فقد محب اللہ ومن محب اللہ فقد له الجنہ. لوگوں یہ سن لو, نماز ایک طرف, حج ایک طرف, سجادے ایک طرف, اور میرا امام حسین ایک طرف. جس نے حسین سے محبت کی اس نے رسول اللہ تو یوں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر نماز میں بھی ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام نے خود بھی کیا ہے. اور بخاری شریف کا باب دعا والا چیپٹر ہے, غالباً 2325 نمبر حدیث ہے. آپ ہر دعا اور ذکر والا چیپٹر نکالیں گے تو آپ کو یہ ساری حدیث مل جائیں گی. اور یہ بار بار صحابہ کا ذکر کرنا اور بار بار اہل بیت کا ذکر کرنا, یہی ہمارے قلوب و اذہان کو تزئین کرتا ہے. اور یہ اہل سنت کا ایک طریقہ ہے. اہل سنت کے ممبر اور محراب پہ بیٹھنے کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ اگر آپ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو صحابہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کو پنجابی میں اگر سمجھنا چاہیں تو پورے لوگ سمجھیں گے کہ کنڈے پہ مکھن بنانا.
تو اس چیپٹر کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے حدیث و بات مروی ہے. ان کے فضائل میں آپ کو پہلے سنا. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ذکر کیسے ختم ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے. جو بندہ اللہ کا ذکر زمین پر کرتا ہے رب ذوالجلال اس کا ذکر عرش پر کرتا ہے. یہ حدیث مبارکہ شروع ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال اپنے مومن بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. اگر وہ اس کا ذکر نفس میں کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر اپنے نفس میں کر دیتا ہے. اگر مومن بندہ اس کا ذکر مجلس میں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر اس کی اچھی مجلس فرشتوں کی ظلمت میں کر دیتا ہے. اور رب ذوالجلال آج پر اس کا اس کے باپ کا نام بھی دیتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے میرا ذکر کیا. اسی سے اگلی حدیثوں میں آگے غزوہ احد کے مقام پر میں کھڑا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیبنٹ کو بلایا اور پوچھا کہ میرے صحابہ میرے قریب کون کھڑا ہوگا, میری حفاظت کے لیے کون معمور ہوگا. تو سارے صحابہ کرام نے رضوان میں سوچ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کھڑا ہو گیا اور اس سے مراد یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ پہلا نہیں دینا چاہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات میں یہ بات شامل ہے. آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں, ہم امتحان کے پرائمری حصے میں تھے, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کون قبول کرے گا رسول اللہ کی ذات کی حفاظت کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ امتحان پاس کر چکے تھے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. جو ہمیں معلوم ہوتا ہے تحقیق شہدائے کربلا زندہ باد, حسینیت زندہ باد, جو حسینیت بنا رہے ہیں حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. تو یوں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے اہل بیت خان کے فضائل کس طرح بیان کیے. اور وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین جن کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ اینٹ کا سرانہ تھا اور درخت کے سائے میں آرام فرمایا کرتے تھے, جن کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ رات کو پوری رات مسجد میں رویا کرتے تھے اور اپنا محاسبہ کرتے تھے, اور قبر پر جب بھی جاتے ہوتے تو داڑھی مبارک طرح ہو جاتی اور لوگوں کو بتاتے کہ قبر کی پہلی سیڑھی انسان کی امتحان کی اور اس کی کامیابی کی سیڑھی ہے. اور عید والے دن سادہ لباس پہنتے تو لوگ ان سے پوچھتے کہ امیر المومنین ہیں, تو فرمایا کرتے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میری عید اس وقت ہوگی جب یہ اعلان ہوگا کہ عمر کی ساری نیکیاں رب ذوالجلال نے قبول فرما لی. سبحان اللہ, ممبر رسول پر کھڑے ہیں. عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے حضرت مشہور ہے جس میں حضور اسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 4 انعامات کرتا ہے. لیکن ہم نے آنا ہے در حسین علیہ السلام. تو فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر زمین پر کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کا ذکر عرش پر کرتا ہے. تو اب اگر کوئی بھی بندہ زمین پر کہہ دے کہ اللہ, آپ میں سے کوئی بندہ کہہ دے تو آپ اپنے ذہن میں یہ مت بدگمانی رکھنا کہ پتہ نہیں کہ میرا ذکر اللہ نے اس میں کیا ہے کہ نہیں کیا. اس حدیث کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے. الفاظ رب ذوالجلال کے ہیں, بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہہ دیا کہ اللہ, تو ان کا نام رب ذوالجلال نے عرش میں لے لیا. اگر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عرش کیا
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مناسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے شہادت حسین کا فلسفہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو میں آپ کو اس کا فلسفہ سمجھا دیتا ہوں، وضاحت تو 55-56 صفحوں کی ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرمایا انہم لفی سکراتہم یعمہون، کہ رب ذوالجلال نے آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم اٹھائی ہے۔ آپ کی نہ کوئی ذاتی زندگی پر وار کر سکتا ہے، نہ کوئی صفاتی زندگی پر وار کر سکتا ہے، نہ کوئی روحانی زندگی پر وار کر سکتا ہے، نہ بشری، نہ حقیقی، نہ نورانی۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں کوئی شخص پر وار نہیں کر سکتا، لیکن حضور علیہ السلام کی یہ چاہت تھی۔ باب الجہاد والے چیپٹر میں حدیث مبارک ہے، آپ نے دعا کی تھی کہ مولا میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ اب رب ذوالجلال نے آپ کی یہ دعا کو بھی قبول فرمانا تھا، اور رب ذوالجلال نے وہ قبول کس طرح فرمایا کہ لفظ شہید جو ہے، اس کی اگر آپ وضاحت قرآن مجید سے پڑھنا چاہیں تو اس پر یہ آیت ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ شہوداً لفظ سے مشتق ہے جو شہید لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا۔ اگر حدیث مبارکہ میں ہم اس کو پڑھیں تو حضرت جابر بن عبداللہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ یہ ابتدائی اسلام میں بدری صحابی ہیں، والسابقون الاولون میں ان کا شمار آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو رات میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بسر کی۔ حضور علیہ السلام استراحت فرما رہے تھے اور میں جاگ رہا تھا، تو میں نے موازنہ کرنا چاہا کہ میں دیکھوں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک زیادہ روشن ہے یا چودھری کا چاند۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس بات پر متفق ہوا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ تو کجا، آپ کی ایڑی مبارک بھی چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ عمر مبارک کتنی ہے اور آپ کب سے نبی ہیں؟ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، باب النبوت والے چیپٹر میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے والد گرامی شہید ہو گئے احد کے دن۔ یہ وضاحت میں بتا رہا ہوں کہ شہید کی وضاحت حضور علیہ السلام نے کیسے کی، قرآن مجید سے تو میں نے آپ کو اس کی دلیل دے دی۔ تو حضور علیہ السلام نے احد کے بعد حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آج میں تمہیں کوئی عجیب بات نہ بتاؤں، تو نے اس کی یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو فرمایا کہ تمہارا والد واحد وہ شخص ہے جس سے رب ذوالجلال نے بے نقاب کلام فرمایا، اور تمہارا باپ رب کی سب سے اعلیٰ جنت میں ہے، اور حاضر کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال بے نقاب تیرے باپ کے سامنے حاضر ہے، یعنی کہ اس کو تیرے باپ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا ہے۔ تو شہید کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونا، بے نقاب، بے حجاب۔ تو یوں ہمیں معلوم ہوتا ہے، اصل میں میں آپ کی ساری توجہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان پہ ڈالا کہ وہ جو دو پتھر ہیں جن میں سے ایک لؤلؤ ہے اور ایک مرجان ہے، یہ مرج البحرین سے نکلے ہیں، لیکن یہ مرج البحرین کیا ہے؟ یہ جو دو دریا ہیں یہ کون سے دریا ہیں، اور یہ جو دو پتھر ہیں یہ کون سے پتھر ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، علی رضی اللہ عنہ کی بھی کیا شان ہے، من قلت مولا فہذا علی مولا، انا مدینۃ العلم معریف بابھا۔ تمام صحابہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت عمر
یہ نہج البلاغہ. اور اس سے بھی اگر آپ آگے جانا چاہیں کہ ہمیں اہل سنت کی بات نہ بتائیں، ان مکتب فکر کی بتائیں جو صحابہ پر وار کرتے ہیں، تو ان کے حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب، یہ ان کی کتاب ہے نہج البلاغہ. یہ آپ کو مکتبہ جو ہے وہ امامیہ مکتبہ اہل تشیع کا جو سب سے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، مجھ سے نکل گیا، جو بھی ہے، کوئی شخص بھی اپنے سینے پہ لکھے یا حسین، ہم چومیں گے اس کو سینے کو. کوئی شخص بھی اپنے ماتھے پہ لکھے مولا عمر، ہم اسے چومیں گے. لیکن یہ بدبیانتی ہوگی کہ صحابہ کے فضائل بیان کرنا اہل بیت کے وقت منافقت آ جانا، یا یہ بھی بدبیانتی ہے ممبر کی کہ اہل بیت کے فضائل بیان کرنا صحابہ کا نام ہی نہ لینا. تو یہ مولا علیہ السلام کے 500 خطبات نہج البلاغہ میں لکھے ہوئے ہیں. ان کے بچے کو اس کتاب کا نام یاد ہے، اور میں نے اس لیے ان کا حوالہ دیا ہے امانت داری کے ساتھ. آپ ان کی کتاب خرید لیں، آپ کو یہ بات ملے گی. اب میں یہ بھی ڈائلاگ نہیں بولنا چاہتا، حوالہ غلط ہو، صفحہ غلط ہو، حدیث غلط ہو، کتاب غلط ہو تو خون معاف. میرے والد نے مجھے یہ طریقہ کار نہیں بتایا. خاندانی شخص کا یہ طریقہ کار ہے کہ خون کوئی نہیں معاف. ہمارے پاس یہ کہ نہیں پتا تو کھول کے دکھائیں گے، یہ ہوتا ہے طریقہ. یہ ڈائلاگ تو پرانے ہو گئے نا، خون معاف، نہ کوئی پوچھے، نہ کوئی دیکھے، نہ کوئی خون کرے. یہ کوئی ممبر کا نوکری تو نہیں ہے نا. ممبر کی نوکری ہے کہ کھول کے دکھائے، اگر اس کو نہ ملے تو ہم یہاں موجود ہیں. یہ ممبر کی نوکری ہے. یہ نہیں ہے کہ تسی نہیں ہوتا تو خون معاف تو روزہ بڑھ دو. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. یہ تو دہشت گردی ہے کہ کسی کو کہنا کہ اگر غلط ہے، غلطی تو ہوتی ہے، کھول کے دکھائیں گے. ہو سکتا ہے صفحہ نمبر غلط ہو، لیکن کتاب وہی ہوگی. یہ ایک مثال دی ہے. نمبر وہی ہے جو بتا دی ہے، اللہ کا شکر ہے، نمبر غلط نہیں ہوں گے، یہ آپ کو بتا دیں. تو مولانا علی علیہ السلام نے خود اپنے خطبات میں مولا عمر کا ذکر کیا ہے، اور میں آگے چل کے آپ کو ان کے خطبات بھی سناؤں گا. تو حضرت علی علیہ السلام کی میں بات کر رہا تھا کہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ علی جو والسابقون الاولون کے مثال ہیں، وہ علی جو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم کے مثال ہیں، وہ علی جو قد افلح المؤمنون کے مثال ہیں، وہ علی جو واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم کے مثال ہیں، وہ علی جو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کے مثال ہیں، وہ علی جو اولئک علی ھدی من ربهم کے مثال ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کی 17 بیان کیے. بات ہو رہی تھی مولا امام حسین علیہ السلام کی، اور یہ حدیث مبارکہ روایت تھی حضرت علی علیہ السلام کی، اور وہ فضائل بیان کر رہے ہیں مولا عمر علیہ السلام کی، ان کی شہادت کے. اور کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مولا عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ مولا عمر علیہ السلام کی خلافت محفوظہ ہے. اور کسی شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے موقع پر 2 منافقین نے ابن حرب کے نام سے وہ مشہور تھے، نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات میں یہ بات شامل ہے. تو انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے آ کے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت رہنے دیں، ہم سب لوگ مل کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اب آپ مولا علی علیہ السلام کے الفاظ سنیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ دن یاد ہے جب کعب بن اشرف رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف سے پیغام آیا تھا. 3 صحابہ ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں انہوں نے شرکت نہیں کی. ایک حضرت کعب بن اشرف، ایک حلال بن احمد، اور ایک ان کے ساتھ اور بڑے صحابہ تھے. حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کی سے واپسی پہ آئے تو ادھر حضور علیہ السلام نے ان کا نام بھی لے کر پوچھا کہ کعب بن اشرف نہیں آئے. لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں آئے. ایک منافق نے کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ تکبر نے اسے روک لیا، اور میں نہیں ایسا نہ کہو، میرا صحابی ہے، بدر میں وہ موجود تھا، ہو سکتا ہے اسے کوئی مشکل ہو. حضور علیہ السلام واپسی پہ آئے. 80 کے قریب منافقین نے آپ سے یہ اپنی رائے کی کہ ہمارا بچہ بیمار تھا، ہماری بیوی بیمار تھی، ہمیں اور مشکلات تھی. یہ چونکہ حضرت علی کے ذکر میں حضرت کعب بن اشرف کا ذکر آیا تو اس لیے میں ان کی بھی وہ وضاحت بیان کر رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت کعب بن اشرف رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، دور ہو کے بیٹھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ، منافقین نے جھوٹ بولا،
میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جان بوجھ کے نہیں آیا، میری کمزوری نے مجھے روکے رکھا، میں آنا چاہتا تھا، میں نے پہلے دن بھی ارادہ کیا، دوسرے دن بھی ارادہ کیا، لیکن تیسرے دن میں سوچا اب تو لشکر بہت دور چلا گیا ہوگا تو میں نہیں آیا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بولوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کعب بن اشرف تمہارا اور دوسرے دو صحابہ کا معاملہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ جب شام کے بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ حضور علیہ السلام نے انہیں مسجد سے نکال دیا ہے اور تمام صحابہ سے فرمایا کہ کعب بن اشرف اور اس کے دو ساتھیوں کے ساتھ سلام نہیں کرنا، یہاں تک کہ ان کی ازواج نے ان سے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ وَالنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ کی مصداق کی، انہوں نے اپنے زوج سے کہا کہ سب سے پہلے رسول اللہ ہے، بلکہ جو حرام بن عمر تھے وہ بڑے بوڑھے صحابہ تھے، ان سے لوگوں نے کہا کہ تم حضور علیہ السلام سے جا کے کہو کہ میں بڑا بوڑھا ہوں، مجھ سے کھانا نہیں بنایا جاتا، پانی نہیں پیا جاتا۔ تو ان کی زوجہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میرا خاوند بہت بوڑھا ہے تو پانی نہیں پی سکتا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی خدمت کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس دواجی کا تعلقات سے منع کیا ہے، تم اس کی خدمت کرو۔ حضرت کعب بن اشرف کو رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح لوگوں نے کہا کہ آپ بھی حضور علیہ السلام سے کہیں کہ آپ کی زوجہ ان سے جا کے خدمت کی اجازت لے۔ حضرت کعب بن اشرف رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میری غیرت کی گوارا نہیں کرتی، میں جوان ہوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم تو میرے ساتھ بولو، انہوں نے کہا تمہارا معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑتی ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی سیرت تھی جنہوں نے زندگیاں قربان کی، جن کی زندگی کا ہر لمحہ حضور علیہ السلام کے لیے تھا، تو اب ہم ان کی زندگی کو کیسے ہم سے کچھ ڈال سکتے ہیں؟ اور شام کے بادشاہ نے رکا بھیجا کہ کعب بن اشرف دیکھو تمہارے قائد نے تمہیں چھوڑ دیا، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ تو حضرت کعب بن اشرف نے وہ رکا اٹھایا اور تندور میں ڈال دیا اور فرمایا میرے دن وہ نہیں آئے کہ میں حضور علیہ السلام کو چھوڑ دوں، اللہ میرا فیصلہ کرے گا۔ اور 50ویں دن آپ نے خود فرمایا کہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اور آپ کی اس کی شہادت رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں دی اور فرمایا کہ لوگوں میں نے ان اصحاب کی توبہ قبول کر لیا جنہوں نے یہ سمجھا کہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ منافقین کو کہا کہ میں کعب بن اشرف رضی اللہ عنہ سلوک تم میرے ساتھ نہ کرو کہ اب مجھے رکے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو میں چھوڑ دوں، نہیں، میں ان کی خلافت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پر کھڑا کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب بھی کوئی فیصلہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہاں فضائل اور ان کے نہج البلاغہ کی یہ بات نہیں ان بات مشہور ہے کہ آپ جب قادسیہ کی طرف جا رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید تاریخ بیان کر رہا ہوں، کئی ممبروں سے تاریخ بڑی بیان ہوتی ہے تو میں اس لیے تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ خالد بن ولید چیف تھے آرمی کے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر دیا کہ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ جس جنگ میں بھی خالد بن ولید جاتے ہیں وہاں فتح ہو جاتی ہے۔ آج ہم لوگوں کو یہ توحید کا نظریہ دینا چاہتے ہیں کہ فتح خالد بن ولید کی طرف سے نہیں ہو رہی، فتح رب خالد بن ولید کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور جنگ قادسیہ روم کی ایک جنگ تھی، اور اس طرح ہی تھا جس طرح آج امریکن ایک ورلڈ پاور ہے، ان دنوں میں روم بڑا عروج پہ تھا، ہر جگہ پر شرم کا سکہ بٹھایا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ صحابہ نے بھی ان سے کہا کہ آپ جنگ میں شریک ہوں، آپ قائد ہیں، آپ پیچھے کیوں رہ جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبے میں یہ بات شامل ہے، 225 نمبر خطبے میں آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ ایسا نہیں ہوگا، عمر فاروق کو تسبیح کے دانوں میں دانے کی طرح ہے، دانا ٹوٹ گیا تو دانے بکھر جائیں گے۔ عمر فاروق نے تو حضور کی پوری امت کو سمیٹا ہوا ہے، قائد کے ہوتے ہوئے ہم ان کو کیسے دیکھ لیں؟ ہم خود جائیں گے، ہم شہید ہو بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، عمر تو زندہ ہے نا، دین کو بچا لے گا۔ یہ ان کے پاس ان کے خطبے میں آج میں نے کوئی کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فضائل بیان کیے خلفائے ثلاثہ کے۔ جب ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ نے لوگوں سے سوال کیا کہ بتاؤ جیٹ خرید لینا، کبھی موٹر سائیکل کا پچھلا پہیا زمین پر لگا لینا، اللہ کھڑا کر لینا، یا گاڑی کے اوپر ایسی زیب و زینت کرنا، لیکن ان کی بہت بڑی کاوش اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم
ہم ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں گے رب ذوالجلال کا سایہ ہم پر قادر قائم و دائم فرمائے. بزرگ حضرات بیٹھے ہیں بڑے ذوق شوق اور بڑا قیمتی وقت لے کر آئے ہیں. میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا سبق سنا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی حقانیت عطا فرمائے. زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ کے حسین تیرے اور صاف